آج کا دن پورا ہو گیا، قیامت تک کتنا بھی افسوس کرے واپس آئے گا؟ جس نے نیکی کے ساتھ وصول کیا وہ تو فائدے میں رہا، اور جس نے گناہوں کے ساتھ وصول کیا وہ نقصان میں رہا۔ تو اپنے دل کو وصول کرنا چاہیے، دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر 1000 سال میں مل جاؤ نا تو آخرت کی تیاری نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی آخرت ہے۔ اور 60 سال کی عمر میں کہتا ہے وقت کہاں کا کہاں وقت نکالے، ٹائم نہیں جاتا، ایسا بولتے ہیں مسلمان، ایسا بولتا ہے۔ ڈھیر سارے کام ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ فضائل ذکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے بات لکھی ہے جس کا خلاصہ ہے، جنت میں جانے کے بعد جنتی آدمی کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، صرف اس گھڑی کا افسوس ہوگا جو اس نے دنیا میں بغیر ذکر کے گزاری ہوگی۔ ایک گھڑی کا افسوس، ایک گھڑی کا افسوس جو بغیر ذکر کے گئی۔ اب یہ کہہ رہا ہے وقت نہیں جا رہا، ہمارے تو ایک ایک گھڑی قیمتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے وقت کو برباد کر دے۔ وقت کو ضائع کرنا وقت کی خودکشی ہے۔ اس کے بعد وقت تھا، اس نے وقت کو وصول نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ہمارے فرینڈ صاحب کہنے لگے کسی کے پاس 15 منٹ ہے تو 15 منٹ میں کیا کر سکتا ہے؟ اگر 15 منٹ میں قرآن پڑھ سکتا ہے، 3 تسبیح پڑھ سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، کسی کو سمجھا کر آخرت کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ 15 منٹ میں کوئی 4 مہینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بہت بڑی کمائی ہو جاتی ہے۔ تو کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وقت وصول کرنے والا آدمی چاہیے۔ ایک آدمی جنت میں آرام کر رہا ہے، اس کے اوپر کی کیٹیگری میں ایک آدمی آرام کر رہا ہے، اس نے کروٹ کر لی، ایک خوشبو آئی نیچے والے جنتی کو، تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کہاں سے خوشبو آئی اتنی بہترین خوشبو؟ تو کہنے لگا تیرے اوپر کی کیٹیگری میں ایک جنتی نے کروٹ کر لی، وہاں سے خوشبو آ رہی۔ تو اس کے بعد ایسا کون سا عمل ہے اگر اس نے دنیا میں تجھ سے ایک سبحان اللہ زیادہ پڑھی؟ اس کی قیمت ہے۔ تو وقت کو برباد نہ کرے، وقت وصول کرے، اور زندگی کو عبادت بنانے کے لیے حضور شاسن کا طریقہ یہ زندگی میں لائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لباس میں نبی کا طریقہ ہو، چہرے میں نبی کا طریقہ ہو، چلنے پھرنے میں نبی کا طریقہ ہو، گھریلو زندگی میں حضور کا طریقہ ہو، شادی بیاہ میں حضور کا طریقہ ہو، ہمارے معاشرے میں حضور کا طریقہ ہو، یہ ضروری ہے، واجب کے درجے میں۔ وہاں ابراہیم صاحب کہتے ہیں سنتوں کا چھوڑ دینا یہ چھپا ہوا کفر ہے۔ احساس نہیں آدمی کو یہ پردے کے پیچھے کا کفر کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے سنتوں کا چھوڑ دینا۔ ایک بہت بڑے بزرگ کی مجلس لگی ہے، سنتوں کا مجاورہ ہو رہا ہے، ایک آدمی نے ایک مرید نے ایسا کہا حضرت سنت ہی تو ہے۔ بزرگ نے کہا بھائی بات تو برابر ہے تو سنت، لیکن تیرا بولنا کفر ہے کہ تو نے سنت کو حقیر سمجھا۔ معمولی سنتوں کو حقیر نہ سمجھے، اس کی قیمت تو مرنے کے بعد معلوم ہوگی کہ عشق کی کتنی بڑی قیمت اللہ دیتا ہے اپنے نبی کے عمل پر، کتنا بڑا اللہ انعام دیتا ہے وہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا، اور اس کے چھوڑنے پر کتنا بڑا نقصان ہوگا اس کا میں تصور نہیں کر سکتا قیامت کی نظر میں۔ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی اس کو نہیں پہچانے، سنتوں کو چھوڑنے والے کو، اور اس سے ہٹائیں گے تو اللہ کے نبی کے آگے تو کیا بات ہے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی خلاف ورزی کی، آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، تاکہ ہٹو ہماری نظر سے ہٹاؤ ان کو۔ اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا قیامت کے میدان میں جس کو نبی یوں کہے کہ اس کو ہٹاؤ میری نظر سے؟ تو سنتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آج کا ماحول اتنا رواجوں میں پھنسا ہوا آدمی کہ سماج کو راضی کرنے کے چکر میں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، احساس نہیں ہے اس کو کہ کیا حال ہونے والے ہیں مرنے کے بعد، اس کو احساس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو بدلنے کی جگہ نہیں بنے، یہاں سب چلتا ہے، اللہ چلانے دیتے ہیں، فیصلہ اوپر ہوتا ہے، آنکھ بند ہوگی پھر کام چالو ہوگا۔
اور یہ بول دینا کیا کریں مانتے نہیں ہے سماج میں رہنا پڑتا ہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں اچھے خاصے زندہ لوگوں کے الفاظ، کیا کریں سماج میں رہنا پڑتا ہے، ایسا تھوڑی چلتا ہے۔ تو ان کو کیا کریں اللہ تو وہ دکھانا ہے، یہ بھی کہو نا ان کو، کیا جواب دو گے اوپر؟ تمہارا سماج پہلے دنیا میں آیا، ابھی پہلے آیا، ابھی بھی اچھے خاصے لوگ اپنے باپ دادا کے رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، سادگی سمجھ میں ہی نہیں آتی، نہ شادیوں میں سادگی سمجھ میں آتی۔ شرعی پردہ گھروں میں آنا چاہیے، شرعی پردہ ہمارے گھروں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں گھر کے دروازے پر باہر بیٹھے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، سلام کر کے آگے چلے گئے، بازار میں جانا تھا، ان کو کام تھا، بازار میں چلے گئے، بازار کا کام پورا کر کے بہت اچھا خاصا وقت بازار میں گیا ان کا، تقریباً پونا گھنٹہ گزرا ہوگا، واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھنے لگے حضرت محمد کیا بات ہے، اب جب میں گیا تبھی یہاں سے اب کیا، دیکھو حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ کا ایمان، دنیا میں کتنے لوگ آئے نا، سب کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر تھی، کیا فکر تھی کہ شیطان ہمارے ایمان پر حملہ نہ کرے، بڑے بڑے لوگ شیطان سے ڈرتے تھے، اور دنیا میں واحد ایک ہستی اللہ نے اتاری دنیا میں نبی کے بعد کہ جس سے شیطان ڈرتا تھا، کہ جس گلی میں حضرت عمر داخل ہو جاتے شیطان وہ گلی بدل دیتا، اتنا ایمان کا پاور تھا، ان کے جیسا ایمان کسی کا نہیں تھا۔ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ میری بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے اپنی ماں سے، میری بیوی پڑوس میں کچھ کام ہے تو وہاں گئی ہے، اور میری بیٹی کمرے میں گھر میں آتی ہے، اس لیے میں باہر بیٹھا، سگا باپ ہے، پردے کی بات سمجھا رہا ہوں، پردہ کتنی بڑی بات ہے، جوان بیٹی ام المومنین ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اتنا پاکیزہ رشتہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اندر اکیلی بیٹھی ہے، اور بیوی پڑوس میں کسی کام کی وجہ سے، حضرت عمر اس کی وجہ سے باہر بیٹھے۔ آج پردے کی بات ہمارے گھروں میں آتی ہی نہیں، سارے فتنوں کا علاج ہے پردہ، شرعی پردہ زندہ ہو جائے سارے فتنے ختم۔ جتنی باتیں سنتے ہیں نا روزانہ دنیا میں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے عورت کا گھر سے باہر نکلنا، جس کو نسل کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے نا، آج اس کو لوگوں کی خدمت کے لیے باہر بھیجا جاتا ہے، گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، پردے سے باہر، گھر سے باہر، جس کو گھر کی شہزادی بنائی گئی، اس کے لیے گھر کی چار دیواری کتاب میں لکھا ہے عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوگی جب یہ اپنے گھر کے بالکل اندرونی کمرے میں عبادت کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے باہر بیٹھک روم ہوتی ہے، صحن ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے گھر کا بالکل اندرونی حصہ۔ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس حال میں ہوتی ہے جب یہ اپنے گھر کے بالکل اندرونی حصے میں عبادت کرتی ہے۔ حیا اللہ کو اتنی پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی قبر میرے حجرے میں بنی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے دنیا سے، ان کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں بنی۔ یہ دونوں کی قبر جب تک حجرے میں تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میں کمرے میں آتی تھی تو کبھی سر پر دوپٹہ ہوتا نہ ہوتا تو مجھے کبھی اس کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ایک طرف میرا شوہر دفن ہے، دوسرا میرا باپ دفن ہے۔ لیکن جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن کیے گئے، کبھی بھی میں دوپٹے کے بغیر قبر حجرے میں داخل نہیں ہوئی، حالانکہ قبر میں چلے گئے نا، لیکن کبھی دوپٹے کے بغیر کبھی حجرے میں داخل نہیں ہوئی۔ جن کو دنیا میں سرٹی دیا گیا نا جنتی کا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا نا تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے، یہ ایسی مقدس زبان ہے، یہ سرٹی والے جب ایسا کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کون سا سرٹی ہے؟ ہم اپنے شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر کون سی دنیا کمانا چاہتے ہیں؟ ہم کون سی جنت بنانا چاہتے ہیں؟ کیا مرنا نہیں ہے ہم سب کو؟
جو بیٹی بغیر پردے کے باہر جائے گی اس کا حصہ کون دے گا؟ اس کے سگے باپ کو دینا پڑے گا اللہ کے دربار میں. اور وہ کیا اجر بیان کرے گا اللہ کے سامنے؟ ہے اس کے پاس کوئی اجر؟ کیا کرے؟ ماحول ایسا تھا، سماج ایسا تھا، رشتے نہیں ملتے تھے، بہت ضروری تھا. ذرا کونے میں بیٹھ کر سوچو کیا جواب دو گے اللہ کو. اور جب ہاتھ سے جب بات چلی جاتی ہے نا تو کونے میں بیٹھ کے روتے ہیں لوگ، اور اتنے پتھر دل ہو جاتے ہیں کہ ان کو اثر بھی نہیں ہوتی ہے. کیا کرے، اب گیا تو گیا. نعوذ باللہ. معاشرے کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کی حفاظت کرے. اس کے لیے بچپن سے تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے کہ اس کو کیا سکھانا ہے، کیا بنانا ہے، کیا سمجھانا ہے. تو بچپن سے ہوتا ہے. تو گھر کا ماحول بنانا پڑتا ہے، تعلیم کا ماحول، گھر میں نماز کا ماحول، خدمت کا ماحول، اخلاق کا ماحول تو گھر میں بچپن سے ہوتا ہے. اب 15-17 سال ہو جانے تب تک تو کوئی فکر ہوتی نہیں ہے. سوچ ہی دنیا کی ایسی ہے، پوری دنیا کی خبریں پورے دن پڑھتے رہتے ہیں. فلانا وہاں گیا، فلانا وہاں گیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہ لندن گیا، وہ امریکہ گیا، فلانے کی بیٹی یہاں گئی وہاں گئی. اس کے چکر میں اس کا جل پھرتا رہتا ہے. لیکن یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اور مجھے کس کو منہ دکھانا ہے. وہ تو ذرا سوچو ساتھ میں. تو اگر دنیا کی محنت کرے گا نا تو اللہ راستہ کو آسان کر دے گا. تو جو سوچتا ہے وہ سب ہو جائے گا. کتاب میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ حج کا سفر کسی عورت پر حج فرض ہو جائے اور اس کے پاس محرم نہ ہو تو یہ عورت حج کا سفر نہیں کر سکتی. تو جوان لڑکی اکیلا سفر کیسے کرتی ہے؟ اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اور یہ فتنے گھر گھر تک پہنچ گئے اور احساس نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے ایمان کا سب سے اونچا درجہ غلط بات ہوتی ہے آدمی ہاتھ سے روکے، دوسرا نمبر زبان سے روکے، اور تیسرا دل سے برا سمجھے. اگر دل میں بھی برائی نہیں آتی اس کی تو اس کے بعد اس کا آخری درجہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. اتنا کھلا گناہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا تو یہ آدمی تو ایمان سے نکل چکا ہے. اس کے بعد دوستوں بہت ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور چند سال کے لیے تو دنیا میں بھیجے گی، کیا دنیا بنانے کے چکر میں پڑے گی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا مارکیٹ سیٹ ہو جاوے، اچھی دنیا سیٹ ہو جاوے، بچے سیٹ ہو جاوے. چند سال پہلے ابھی رمضان کے مہینے کی بات سنا، افسوس ہوتا ہے باتیں سن کر. یہ جب پیسے بھرنے کے لیے حج کے زمانے میں تو بینک میں کسی کام سے میں گیا. ایک ساتھی ہمارا تھا وہ بھی پیسے بھر رہا تھا. مجھے کہنے لگا یار دعا کرو، تھک گیا. کیا ہوا؟ یہ છોકરાની લાઈફ બનાવવા માટે કેટલું થાકવું પડે, ભવિષ્ય બનાવવાની ફિકર છે. આ પૈસા ભરવાના 25 લાખ રૂપિયા લંડન મોકલવાના. रोजाना रमजान में जोहर के बाद पैसे भरने जाता है. अब मैं उधर उस वक्त में बोलता ना तो थोड़ा गर्म माहौल हो जाता, क्योंकि जिसके दिमाग में जो भरा है ना उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते. इसको भविष्य बनाने की फिक्र है, अपने बेटे की आखिरत की फिक्र नहीं है. इसको 4 महीने भेज दे 10,000 रुपया खर्चा करके तो पसीना निकल जाता है, और 25 लाख खर्च करके बाहर भेजने में पसीना नहीं कहीं से भी लेके आ जाता है. सूद के चक्कर में मजमा पड़ा हुआ है, इसको मालूम एहसास नहीं. हराम की कमाई पर लोग जा रहे हैं, कहां से खैर आएगी. इसलिए किताब में लिखा है कि थोड़ी रोजी पर राजी हो जाए, अल्लाह थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा. इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या होगा? समाधान. अल्लाह ने ऐसा तो कहा नहीं 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करके आ जाओ. तो थोड़ी रोजी पर राजी हो जाए, अल्लाह थोड़े अमल पर राजी हो जाए.
اس کے بعد دوستوں بزرگوں اس کو معمولی نہ سمجھے. ہم جس دشا میں جا رہے ہیں نا یہ بہت خطرے کی چیز کرتی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے. گھر گھر میں یہ چرچا ہے, گھر گھر میں اچھے خاصے گھروں میں یہ حال ہے. اور صرف جاہل ہی رہ گیا ہمارے پاس, تعلیم کے ہلکے وقت لگانا, اور وہ برکت ہی ہو گیا نا. چلہ 4 مہینہ برکت کے طور پر چلے جاتے ہیں, منت کے طور پر چلے 4 مہینے لگتے ہیں. بھائی منت مانے کیا کرے, اس کا ہو جائے گا تو میں 4 مہینے چلا جاؤں گا. تبلیغ برکت کے لیے تھوڑی ہے, تبلیغ تو ذمہ داری ہے, ذمہ داری پورا کرنے کا کام ہے. برکت کے لیے تھوڑی تبلیغ کی ہے. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر آخرت کی فکر پیدا کرے کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے, اور میں کون سے چکر میں پھنسا ہوا. اور ایسا ماحول بنا ہے دنیا میں. ابھی چند دنوں پہلے ایک لاری والا میرے گھر کے پاس, دعا کرو میرا بیٹے کا آسٹریلیا کا ہو جائے, اچھی لڑکی مل جاؤ نا پیسے والے, تو میرا بیٹا پڑھا لکھا ہو تو اس کے ڈیپینڈنٹ پہ چلا جاؤ. لاری والا کہاں فکر کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, اور مرنے کی فکر ختم ہو گئی. اس کے بعد دوستوں ہم سب مہاجر ہیں دنیا میں, جہاں سے ہجرت کر کے جانے جائیں آخرت میں. کوئی ممکن نہیں ہے, ہم سب مسافر ہیں. بس اللہ اس کا یقین دل میں پیدا کر دے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ سمجھتے بھی ہے, لیکن کرتے ہوئے جو ہمارا سماج کہتا ہے. تو مسلمان تھوڑی کہا جائے گا اس کو. اس کا دیکھو اسلام جو ہم تک آیا ہے نا یہ امانت داری سے آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ساتھی تھے نا صحابہ 1.25 لاکھ, وہ سب امانت دار تھے. جو باتیں اپنے نبی سے دیکھی سیکھی وہ باتیں انہوں نے دوسروں تک آگے پہنچائے. انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی. نبی نے جیسے نکاح کیا نا ویسے انہوں نے کیا, کوئی خیانت نہیں کی. جو لباس نبی نے پہنا وہ انہوں نے پہنا, جیسی داڑھی رکھی ویسے انہوں نے رکھی, جیسی نماز پڑھی ویسے انہوں نے پڑھی. کسی چیز میں خیانت نہیں کی. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے اللہ کامیاب کر دے گا. اس کا مطلب ہے انہوں نے کسی عمل میں خیانت نہیں کی. اور وہ سلسلہ ہمارے بزرگوں کی برکت سے ماشاءاللہ آتا گیا جہاں تک اسلام اوریجنل اسلام میں یہاں تک آیا. اگر ہم اپنے نبی سے خیانت کریں گے تو ہم اپنی نسلوں کو ریئل اسلام کیسے دے سکیں گے؟ اگر کوئی بچہ اپنے گھر والوں کو یوں کہے کہ ابا ولیمے کا صحیح طریقہ کون سا ہے, سچ بتاؤ اس میں سے کون ایسا ہے جو بتا سکتا ہے؟ چند جملوں کے علاوہ ولیمہ سنت ہے, یہ ہے, یہ ہے. اوریجنل ولیمہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے سوال کرے تو کوئی باپ اس کا صحیح جواب نہیں دے سکتا. تو ریئل اسلام کیونکہ اس کے پاس ہی نہیں ہے نا, تو اپنے والا اب اس کے گھر میں جب پنڈال بنا جاتا ہے, اس کے گھر میں جب ہال بنتے جاتے ہیں, اور اپنے بچوں کو اگر وہ سنت سمجھانے جائے گا تو اس کے دماغ میں کہاں سے سنت جائے گی؟ بات تو سنت کی ہو رہی ہے نا. ایک تو ابا یہ پنڈال کہاں سے آیا, ابا یہ ہال کہاں سے آیا. اب وہ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا لڑکی کی شادی میں تو کوئی خرچہ ہوتا نہیں, سیدھی رخصتی ہو جاتی ہے, بس باپ جا کے چھوڑ کے آ جاتا ہے, رخصتی ہو گئی. اب لڑکی والے بھی 1500 آدمی کو کھلا رہے ہیں تو سنت کہاں سے سمجھے گا بیٹا, کہاں سے سمجھے گا؟ نہیں. ہم اپنی نسل کو ریئل اسلام دے ہی نہیں رہے اور اپنے نبی سے خیانت کر رہے ہیں. اس کا حساب دینا پڑے گا. ہماری وجہ سے جتنے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, ہماری وجہ سے جتنے لوگ دوسرے راستے پر جا رہے ہیں نا, اس سب کا حساب قیامت کے دن میں مجھے دینا پڑے گا. چاہے میں کتنا بھی پرانا ساتھی ہوں, میری شرکت لوگوں کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. چاہے میں نشانہ بن رہا ہوں, چاہے یہ نمونہ بن رہا ہوں. جن جگہوں پر گناہوں کا اندیشہ ہے اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد دوستوں سماج کے ڈر سے زندگی نہ بدلے, اپنا معاشرہ نہ بدلے. ہم واپس اپنے معاشرے پر آئے, لوگوں کو بتا رہے اسلام کیا ہے. یہ اسلام تو ہماری زندگیوں سے بتانا چاہیے. کتابوں میں تو پوری دنیا پڑھتی ہے, اور جس نے کتاب میں پڑھا جب وہ مسلمان ہوا نا تو یہ مسلمان کی زندگی دیکھ کر وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ کتاب میں کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے. اگر وہ ہم کو دیکھ کر مسلمان ہونا چاہتے تو کبھی نہ ہو. یہ تو اچھا ہے, اللہ کو ہدایت دے رہی تھی تو ان کو کتاب کے ذریعے اللہ نے مسلمان بنا دیا. یہ کتاب سمجھے اور مسلمان ہو گئے. اس کے بعد دوستوں بزرگوں, دین کا جو کام ہے نا وہ اصل اسلام سیکھنے کا, دین سیکھنے کا کام ہے.
اور پریکٹیکل اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر تاکہ یہ حقیقت کے ساتھ زندگی میں آئے. اور جو اس کو سکھانا اللہ کے راستے میں اس کو جمنا چاہیے آدمی کو. کیونکہ ایک آدمی 4 مہینے جا کے آتا ہے نا تو بہت کچھ سیکھتا ہے, اس کے دل میں ارادے عزائم ہوتے ہیں, اب تو ادھر کا ادھر ہو جاوے, لیکن انشاءاللہ نہ داڑھی جائے گی, نہ لباس جائے گا, نہ میرے گھر میں کوئی رواج آئے گا. لیکن جہاں آتا ہے نا وہ سارا مخالف ماحول ہے, حالانکہ ہے مسلمان, پھر بھی اس کی بات ماننے کے لیے گھر والے تیار نہیں. اچھا خاصے دیندار لوگ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ تو برابر بیٹا تو 4 مہینے جا کے آنا, چند دنوں کے بعد پاور اتر جائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے. بچے بھائی بچے, ہم جو آدمی بیچارہ اتنی محنت کر کے کتنی مشقت, 4 مہینے معمولی چیز تھوڑی ہے, بہت محنت کا کام ہے نا 4 مہینے. اور ایک آدمی تیار ہو کے آتا ہے, اس کو ماحول نہیں ملتا تو سیدھی بات ہے ہاتھ سے جائے گا. ماحول بھی ملنا ضروری ہے. اس کے بعد دوستوں بزرگوں, اللہ کے راستے کی محنت بڑی قیمتی ہے, اور اس میں جانے والا ہر آدمی اپنی زندگی بدلنے کے جذبے سے جانا ہے. اور آنے کے بعد پھر اس کے اوپر جمے, کتنے بھی حالات آئے نا اپنے آپ کو جماؤ. وہ جمتا ہے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے. جو آدمی ڈر جاتا ہے نا اس کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آتی, جمنا پڑتا ہے. حالات بہت آتے ہیں. ایک آدمی اللہ کے راہ, ایک آدمی جماعت میں جانے سے پہلے اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی, اس کی کسی جگہ پر شادی طے ہو گئی. لڑکی والوں نے دیکھا, لڑکی والے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے پسند آ گیا, طے ہو گیا رشتہ. اس کے بعد یہ اللہ کے راستے میں چلا کہ ماشاءاللہ داڑھی لگا دیا ہے. اور شادی میں جب بارات گئی تو لڑکی والوں نے یہ تو داڑھی ہے. لڑکی نے کہا میں تو نہیں بیٹھوں گی داڑھی والے لڑکے کے ساتھ, میں نے تو اس کو بغیر داڑھی کا دیکھا تھا. اب لڑکی والے سمجھا رہے ہیں, لڑکے والے بھی سمجھا رہے ہیں لڑکے کو کہ تو اب داڑھی نکال دے, کیا فرمات میں رکھ لینا. وہ بات نہیں مان رہا, بہت سمجھا. اس نے کہا دیکھو یہاں سے گردن کٹ جاوے, داڑھی نہیں جائے, کچھ بھی ہو جائے, اس کو آنا ہو تو آوے, نکاح نہ کرنا تو نہ کرے, لیکن داڑھی تو نہیں جائے. تو لڑکی والوں نے کینسل کر دیا کہ ہم اپنی لڑکی نہیں دیں گے. اس بارات میں ایک ساتھی بیٹھے تھے, اس نے کھڑا ہو کر کہا کہ میں اپنی بیٹی نقد دیتا ہوں ساتھی کو. اسی فضا میں اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. ایسا لڑکا مجھے چاہیے. ہمارا ایک ساتھی تھا, چند سال پہلے لندن چلا گیا, ابھی وہی ہے, پٹھان ہے پٹھان. تو پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا, چند سال کے بعد جب واپس آیا ماشاءاللہ تو داڑھی اتنی بڑی. ہمیں کیا بات ہے, داڑھی رکھ لیا آپ نے. اگر میں داڑھی نہیں رکھتا رہا وہاں پر تو مجھے بہت سارے لوگ ٹوکتے تھے کہ داڑھی چہرے پر کیوں نہیں رکھتے. تو کیا میں داڑھی رکھوں گا بھیا مجھے لوگ جاب نہیں دیں گے, داڑھی والوں کو جاب دے دیں گے. دوسرا ہمارے خاندان میں لڑکی نہیں دیتے پٹھان میں اگر داڑھی ہوتی ہے. بہت سارے مسائل ہیں. ایک ذمہ دار نے اس کو سمجھا کہ روزی کا مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں, اس کو داڑھی سے کوئی لینا دینا نہیں. دوسرا بھی بہت اچھی بات سمجھا ہے, داڑھی والے لڑکوں کو کیسی لڑکی ملتی ہے, انہوں نے ایسا سمجھا ہے کہ اچھی ہوگی, سنتوں سے محبت کرنے والی ہو, پردے والی ہو. اور جس کی داڑھی نہ اس کو کیسی لڑکی ملے گی. جس کو شاپنگ کا شوق ہو, تھیٹر کا شوق ہو, گھومنے پھرنے کا شوق ہو, وہ بھی چاہتے کہ میرا شوہر ہیرو جیسا ہو. شوہر تو نام کا ہوتا ہے لیکن محبت ہیرو سے ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد سمجھ میں آ گئی بات برابر ہے, اپنے کو تو نیک بیوی چاہیے. تو پھر کہنا میں نے داڑھی رکھ لی. داڑھی رکھنے کے بعد جب میں نکاح کے لیے جب انڈیا آیا تو احمد آباد میں اتنا اچھا خاندان ماشاءاللہ دیندار خاندان کے اندر مجھے لڑکی ملی, پردے والے, وہاں نکاح ہو گیا. دوسرا لندن میں ایسی جگہ پر مجھے جاب ملی, کیا مسلم کی دکان میں, جس کا سوٹ کا شو روم تھا. تقریباً 5,000 پاؤنڈ کا سوٹ مہنگے سے مہنگا بیچتا تھا, اتنا بڑا شو روم. تو اس نے مجھے کیشیئر پر بٹھایا اور کہا ظاہر بھائی دیکھو اپنی داڑھی ہے, اس پہ بھروسہ کرتا ہوں. میں داڑھی بغیر داڑھی نہیں ہوتی اس پر بھروسہ نہیں کرتا. جو وہ جمتا ہے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے. اب داڑھی نکال دے تو گئے پریشان, نہ بیوی ہاتھ میں ہے نہ گھر ہاتھ میں. اس کے بعد وقت لگا کر آنے کے بعد جمنا پڑا. حالات آزمائش تو ہر ایک کی ہوتی ہے نا. اللہ نے کہہ دیا جس کا بولا کیا تمہارا گمان ہے کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے جاؤ گے, اب تم کو آزمائیں گے نہیں, سب کا ٹیسٹ ہوگا. لیکن جتنی کیپیسٹی اتنا ٹیسٹ. صحابہ لوہے کے گڑے تھے, اللہ لوہے کا ہتھوڑا مارتا تھا. ہم تو مٹی کے گڑے, اللہ ٹکورا مارتا ہے. اب گھبرا جائے, ٹکورے میں بھی گھبرا جائے تو پھر کیا, گھبرانے کا ہمت رکھے کہ اللہ راستہ کھولے گے انشاءاللہ. اس کے لیے دیکھو ماشاءاللہ بہت سارے اس مجمع میں ایسے ہیں جن کے سال ہر سال گزر گئے.
نیتیں کرتے ہیں لیکن ہمت نہیں کر سکتے 4 مہینے کے لیے. اور یہ 4 مہینے بہت بڑی طاقت ہے, جانا چاہیے زندگی میں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ کہتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ تو 4 مہینے لگنے چاہیے. اور جس کے ماشاءاللہ لگے ہیں نا وہ تو پھر آگے ہمت کرتے ہیں. جس نے مزہ چکھا ہے نا وہ تو چلتا رہتا ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے ہیں ماشاءاللہ. دیکھو ابھی زمانہ بھی ایسا ہے, بارش کا زمانہ ہے, آسانی بھی ہے, اور یہ زیادہ تر ہماری سیزن ہوتی ہے اس میں نکلنے کی. بہت سارا مجمع فارغ بھی ہوتا ہے. تو اس مجمع میں کون ہمت کرتا ہے انشاءاللہ کہ یہ مشورے سے 4 مہینے کے لیے تیار. بولا ہمت کر کے بتاؤ. ماشاءاللہ ہمارے عبدالرزاق بھائی تیار ہے. اللہ پاک ان کی مدد کرے, آسان کریں گے.